آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. آپ یہاں آرام کریں، میں تنہا ان سے نپٹ لوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ شیتل کی موجودگی یہاں غیر ضروری ہے. اگر کبھی اتفاق سے اسٹفر کا اس کا سامنا ہو گیا تو وہ شیتل کے ذریعے بھی ہماری اصلیت تک پہنچ جائے گا. سعید احمد نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات کی فلائٹ سے شیتل کو واپس بھیج دوں گا. میں چاہتا تھا کہ شیتل لاہور جا کر میرے یہاں قیام کرے، اس لیے میں نے پھوپھی جان کو ایک خط لکھا کہ شیتل وہاں پہنچے تو وہ بیٹے کی طرح اس کا خیال رکھیں. دوسرا خط میں نے فرزانہ کو لکھا. میں نے اسے بھی مجبور کیا تھا کہ وہ میرے یہاں رہا کرے گی. وہاں اس کے اور پپو کے تمام اخراجات پورے ہوں گے اور پھوپھی جان ہر ماہ اسے 1000 روپے الگ سے دیا کریں گی. اور میں زرینہ کو بھی دھمکی دے کر آیا تھا کہ اگر اس نے کبھی فرزانہ سے ٹیرے منہ بات کی یا اس سے نفرت کا اظہار کیا تو میں اسے کوٹھی سے نکال دوں گا. فرزانہ کو میں نے بہت ہی پیار بھرا خط لکھا، اسے مشورہ دیا کہ وہ ساری عمر میرے انتظار میں نہ بیٹھی رہے، ہو سکے تو کسی معقول شخص سے شادی کر کے ازدواجی زندگی گزارے. میں اس کی شادی کے لیے اور اس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بڑی سی بڑی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب شیتل وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے دونوں خط اسے دے دیے. سعید احمد اسے چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے اور میں ٹھیک 9:30 بجے اپنی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سویٹ ڈریم کی طرف روانہ ہو گیا. ہوٹل سویٹ ڈریم کے بڑے ہال میں دور تک میزیں بچھی ہوئی تھیں. نوجوان لڑکیاں ویٹرس کے فرائض انجام دے رہی تھیں. وہاں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھے اور دولت مند نظر آ رہے تھے. وہ بوڑھے بڑی دلچسپی سے بار بار اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں ایک مصری رقاصہ رقص کرنے والی تھی اور رقص کے دوران آہستہ آہستہ اپنا لباس للچانے کے انداز میں اتارنے والی تھی. وہاں بوڑھوں کی تعداد اس لیے زیادہ تھی کہ ان کی جوانی مر چکی تھی، صرف ہوس باقی رہ گئی تھی. ایسے وقت جب کہ بوڑھے جسم ہوس کی تکمیل کے قابل نہیں رہتے تو وہ صرف نگاہوں سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے وہ بار بار للچائی ہوئی نظروں سے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے. ٹھیک 10 بجے ایک نہایت ہی حسین عورت اس حال میں داخل ہوئی. اس کا حسن اور اس کا لباس ایسا تھا کہ تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی کی اٹھی رہ گئی. اس ماڈرن سوسائٹی میں جہاں عورتیں کم سے کم لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، وہاں وہ حسینہ چوڑی دار پائجامہ اور گھیردار پشواس پہن کر آئی تھی. کلائیوں میں چوڑیاں کھنک رہی تھیں اور بدن پر چاندی کے زیورات چمک رہے تھے. اس کا حسن اور چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ ایک انگریز عورت ہے. اس مغربی حسن پر مشرقی لباس ایسا جچ رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے سر سے پاؤں تک بھٹک رہی تھیں. میں بھی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. میرا اندازہ تھا کہ وہ اینجلا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو دیسی آدمی تھا وہ اپنے حلیے سے ہی ہیڈ کلرک نظر آتا تھا. لنڈے بازار کا سوٹ پہن کر اس حسینہ کے ساتھ فخری انداز میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے متعلق میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ عصمت بخاری ہے. پھر اچانک ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. مجھے اپنی سوچ کی دنیا میں بھی اینجلا اور عصمت بخاری کو نہیں پہچاننا چاہیے تھا کیونکہ میں وہاں اجنبی بن کر گیا تھا. اس وقت نہ جانے اسٹفر کہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ جہاں کہیں بھی ہو اینجلا کے ذہن سے جھانک کر اس ہوٹل کے تمام لوگوں کو دیکھ سکتا تھا. اگر مجھ پر شبہ ہوتا تو وہ اینجلا کے ذریعے میری سوچ کو پڑھ سکتا تھا. اینجلا کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی. براہ راست ہمارا سامنا ہوتا تب ہی اسٹفر میرے دماغ تک پہنچ سکتا تھا. اس سے پہلے ہی میں محتاط ہو گیا کہ اب اینجلا اور عصمت بخاری کو ان کے ناموں سے نہیں پہچانوں گا اور میں اسی حیثیت سے بہرحال میں سوچتا رہوں گا. تب میں نے عام نوجوانوں کی طرح اس حسینہ میں دلچسپی لی. اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ میں اس کی تمنا کرنے لگا. وہ مغرور حسینہ کسی پر ایک نظر ڈالے بغیر اپنے ساتھی مرد کے ساتھ مسکراتی ہوئی اور باتیں کرتی ہوئی بالکونی کی ایک میز پر آ کر بیٹھ گئی. میں سوچتا رہا کہ اسے کیسے لفٹ حاصل کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد ہال کی تیز روشنیاں بجھنے لگیں. صرف مدھم مدھم سی خوابناک روشنی رہ گئی. اناؤنسر نے اعلان کیا تھا کہ مصری رقاصہ سٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے آ رہی ہے. اس اعلان کے ساتھ ہی آرکیسٹرا کی آواز گونجنے لگی. بوڑھوں کے دل دھڑکنے لگے. نوجوان ویٹرس آس پاس گھوم رہی تھیں. اس کے باوجود سب کی نگاہیں مصری رقاصہ کو دیکھنے کے لیے سٹیج پر جمی ہوئی تھیں. اچانک ہی پورے ہال میں تاریکی چھا گئی. پھر آرکیسٹرا کی ایک دھن کے ساتھ سٹیج کی ایک سپاٹ لائٹ میں وہ مصری رقاصہ نظر آئی. میری نظریں اس حسینہ پر جمی ہوئی تھی جو مغربی اور مشرقی تہذیب کا کاکٹیل نظر آ رہی تھی. یعنی وہ اینجلا تھی. لیکن اس سے میں اینجلا کے نام سے نہیں سوچ رہا تھا. اسے ایک اجنبی دوشیزہ سمجھ کر اسے لفٹ حاصل کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا. وہ میز پر جھکی ہوئی اپنے ساتھی عصمت بخاری کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی. بہت سے لوگ جو دور کی نشستوں پر تھے وہ گردن اٹھائے سٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے. انہیں مصری رقاصہ پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی. کچھ لوگ موزوں جگہ کی تلاش میں اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے تھے. میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور اس حسینہ کی میز کے آس پاس بھٹکنے لگا. دوسرے بھٹکنے والے تو قریب سے گزر جاتے تھے لیکن میں ایک پروانے کی طرح اس کا طواف کر رہا تھا. بار بار اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پیدا ہونے کے بعد پہلی بار کسی حسین عورت کو دیکھ رہا ہوں. اس کے ساتھی مرد نے ایک بار میری جانب ناگواری سے دیکھا. اس کے ساتھ اس حسینہ کی نگاہیں میری جانب اٹھ گئیں. نگاہیں ٹکراتے ہی میں نے سوچا، ہائے کیسی قاتل آنکھیں ہیں. آج پتہ چلا کہ ایسی نگاہوں کو قاتل کیوں کہتے ہیں. اف، یہ نگاہیں تو مجھے مارے ڈالتی ہیں. کاش کہ میں کسی طرح اس کی قربت حاصل کر سکتا. میں جان بوجھ کر اشکانہ انداز میں ایسی باتیں سوچ رہا تھا. مجھے یقین تھا کہ اس وقت اسٹفر اپنی بیٹی کی سوچ کو پڑھ رہا ہے.
اور وہ باتیں سن رہا ہے جو سمت بخاری اس سے کر رہا تھا۔ اب چونکہ اینجلا کی نگاہیں مجھ سے ٹکرا رہی تھیں اور وہ یک ٹک میری آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، تو میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اب اسٹفر میری سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، اگر میں اسٹفر کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ اس لیے اسٹفر کی چال کو سمجھنا میرے لیے بہت آسان ہو گیا تھا اور میں بھی اسی کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، کیونکہ اینجلا کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے ہی میں بھی اس کی سوچ کو پڑھنے لگا تھا۔ مجھے اس کی سوچ میں اسٹفر کا سوال سنائی دے رہا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، یہ کون ہے اینجلا؟ تم نے جیسے ہی اس کی جانب دیکھا میں اس کی سوچ کو پڑھنے لگا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہو کر تمہاری قربت حاصل کرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ اتنے میں سمت بخاری ہی نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے مجھ سے کہا، مسٹر آپ یہاں آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ کہیں بیٹھ جائیے۔ میں بڑی بے شرمی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اینجلا کے قریب ہی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سمت بخاری نے جھلا کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ آپ نے فراغ دلی سے کہا تھا کہ کہیں بیٹھ جائیے، لہٰذا یہاں جگہ خالی دے کر بیٹھ گیا ہوں۔ میں کہتا ہوں اب یہاں سے چلے جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اینجلا کی جانب دیکھا تاکہ وہ بھی میرے بیٹھنے پر اعتراض کرے۔ اینجلا نے میری ڈھٹائی پر مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر کسی سے لفٹ لینے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا نام مسٹر نہیں ہے، شہزاد انور ہے، اور میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میری عادت ہے کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کی قربت ضرور حاصل کرتا ہوں۔ پہلے تو اسے محبت سے اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، محبت سے نہ ملے تو خریدنا چاہتا ہوں، اگر خریدنے میں بھی ناکام رہوں تو جبراً چھین لیتا ہوں۔ میں تم سے صرف یہی کہنے آیا تھا، یاد رکھنا جلد ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ اچھا بائے۔ میں وہاں سے اٹھ کر پھر اپنی میز کی طرف جانے لگا۔ اپنی جگہ بیٹھتے وقت میں سوچ رہا تھا، وہ حسینہ بھی کیا یاد کرے گی؟ میں نے ابھی دھونس جمائی ہے کہ میرا نام بھی شہزاد انور ہے۔ میں تو بڑی بڑی تجوریوں کے آہنی تالے کھول کر دوسروں کی چھپائی ہوئی دولت حاصل کر لیتا ہوں، اور یہ دوشیزہ تو ایک کھلی ہوئی تجوری کی طرح میرے سامنے رکھی ہے۔ میں چپ چاپ اسے حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ابھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ محبت سے حاصل ہو جائے۔ عورت رومانٹک موڈ میں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرے تو اس کا لطف اور اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بے وقوف سا آدمی کون ہے؟ نہ صورت ہے، نہ کوئی پرسنالٹی ہے، پھر بھی یہ دوشیزہ اس سے مسکرا کر باتیں کیے جا رہی ہے۔ مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ میں خود ہیرا پھیری کر کے زندگی گزارتا ہوں، اس لیے ہیرا پھیری کرنے والوں کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ شاید وہ بے وقوف سا آدمی کسی خاص اہمیت کا حامل ہے، یا تو وہ بہت زیادہ دولت مند ہے یا پھر کسی دوسرے لحاظ سے اہم ہے، اور یہ دوشیزہ میری طرح مجرمانہ زندگی گزار رہی ہوگی اور اس اہم شخص سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہوگی۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو یہ خواہ مخواہ ڈرامہ کھیل رہی ہے۔ ایک بار میری آغوش میں آ کر یہ اپنی آرزو بیان کر دے تو میں اس شخص کو اس کی ساری اہمیتوں کے ساتھ اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ میں اس وقت ایک چور اور ایک لاک بریکر شہزاد انور بن کر سوچ رہا تھا، اور فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ ایسے وقت جب کہ میں شہزاد انور بنا سوچ رہا تھا تو اچانک ہی میں نے اپنے دماغ میں ایک کھٹکا سا محسوس کیا۔ میرے اندر ایک سوچ مجھ سے پوچھ رہی تھی، اگر اس دوشیزہ کی کوئی خطرناک آرزو ہو تو کیا میں اسے بھی برا کر سکتا ہوں؟ میں سمجھ گیا کہ اسٹفر میری سوچ میں مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میرے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ واقعی میں اس کا اعلی کار بن سکتا ہوں یا نہیں۔ میں اعلی کار بننے کے لیے ہوٹل سویٹ ڈریم کے سویٹ ماحول میں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا اسٹفر مجھے پھانسنے کے لیے وہی حربے استعمال کرے گا جو میں دوسروں پر کرتا رہا ہوں، اور اب میرے خیال کے مطابق وہ میری ہی سوچ میں مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس دوشیزہ کی کوئی خطرناک آرزو ہو تو کیا میں اسے پورا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی دوسری سوچ میں جواب دینے سے پہلے حسین اینجلا کی جانب دیکھا۔ میں اس کے نام سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس کے نام سے انجان بنا ہوا تھا، کیونکہ میں نے ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو جان بوجھ کر فراموش کر دیا تھا اور شہزاد انور کے روپ میں اینجلا کو ایک اجنبی دوشیزہ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں اپنے سے زیادہ خطرناک کسی کو نہیں سمجھتا، پھر ایک حسینہ کی آرزو کیا خطرناک ہوگی؟ میرے اس جواب پر خاموشی چھا گئی۔ میں بڑی خاموشی سے اسٹفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ میری داستان حیات پڑھنے والوں کو یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کسی کی سوچ کو پڑھنے میں اور کسی کی سوچ میں مداخلت کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے یوں مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کمرے میں بیٹھا بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے۔ کمرے میں انتہائی گہری تاریکی ہے کہ اسے دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا شخص بھی اندھیرے میں باتیں کرنے والوں کو اندھیرے کے باعث چہرے سے نہیں پہچانتا، لیکن اس کی باتوں کے ذریعے اسے سمجھ رہا ہے اور خود کو اس پر ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں دماغ کے اندھیرے میں اسٹفر کی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور خود کو اس پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اسٹفر چونکہ میری سوچ کے ذریعے مجھے احمق بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی چال کو سمجھ لیا، اور وہ نہ سمجھ سکا کہ بہروپیہ فرحاد شہزاد انور بنا بڑی خاموشی سے اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ اس وقت اسٹفر کے سوچ کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنی کوٹھی کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے بیٹھے ہی بیٹھے کبھی میری سوچ کو پڑھ رہا تھا اور کبھی اپنی بیٹی اینجلا کو سوچ کے ذریعے ہدایت دے رہا تھا۔
اور اس فکر میں تھا کہ کسی طرح میری صلاحیتوں کو آزمائے۔ جب تک میں اس کے کام کا آدمی ثابت نہ ہوتا، اس وقت تک وہ مجھے اپنی بیٹی کے قریب جانے کا موقع نہ دیتا۔ ویسے میں اپنے طور پر بڑی بڑی ڈینگیں مار چکا تھا اور شہزاد انور کے روپ میں خود کو ایک تجربے کار لاک بریکر ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی حسین بیٹی سے کہہ چکا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اس کی قربت ضرور حاصل کرتا ہوں۔ اینجلا کو بھی اگر میں محبت یا دولت سے حاصل نہ کر سکا تو اسے جبراً اپنے قریب لے آؤں گا۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کے لیے چیلنج کیا تھا جو آگ کے شعلوں میں غسل کرتی ہے۔ میں جان بوجھ کر اس حقیقت کو فراموش کر رہا تھا کہ اینجلا چاہے تو کبھی نہ کبھی مجھے آگ کے شعلوں میں گھیر سکتی ہے۔ میرا یہ چیلنج اسٹفر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس بات کی اہمیت تھی کہ میں بڑے سے بڑے ناقابل فہم تالے کھول لیتا ہوں۔ اسٹفر میری اس صلاحیت کو آزمانا چاہتا تھا، لیکن آزمانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرتا۔ ملاقات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ میرے سامنے اپنی بیٹی کی جوانی کا چارہ ڈالتا، کیونکہ میں خود کو اینجلا کا عاشق ظاہر کر رہا تھا اور اسے حاصل کرنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ وہ میری سوچ کو پڑھ رہا ہوگا، لہٰذا میں پلاننگ کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس حسینہ کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کرنا ہوگا، لیکن وہ دولت مند ہے، یہاں سے اپنی کار میں واپس جائے گی اور میرے پاس اپنی کار نہیں ہے۔ میں آج اس شہر میں آیا ہوں، کل تک کسی کی تجوری کھولوں گا تو اپنے لیے ایک گاڑی خرید لوں گا۔ گاڑی ہو تو لڑکیاں آسانی سے پھنس جاتی ہیں، مگر یہ تو آئندہ کی باتیں ہیں۔ ابھی تو مجھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے فوراً ہی کوئی ٹیکسی انگیج کرنی چاہیے۔ ہاں یہی مناسب ہے، اب مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور باہر جا کر کسی ٹیکسی والے سے رات بھر کے لیے معاملہ طے کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسٹیج پر مصری رقاصہ اپنے عریاں فن کے انتہائی کلائمیکس تک پہنچ گئی تھی، لیکن میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں تھی۔ میں اینجلا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے باہر آ گیا۔ باہر آنے کے دوران میں پھر چپکے سے اسٹفر کے خیالات کو پڑھنے لگا تھا۔ وہ شاید اس بات سے مطمئن ہو گیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے حسن و شباب سے اتنا متاثر ہو گیا ہوں کہ اب اس کا پیچھا کرنے کے لیے ایک ٹیکسی انگیج کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے اب وہ میری سوچ میں مداخلت نہیں کر رہا تھا اور اپنی بیٹی سے سوچ کا رابطہ قائم کر چکا تھا اور اسے کہہ رہا تھا، جب تم پروگرام کے اختتام پر یہاں سے اٹھ کر جاؤ گی تو شہزاد تمہارا پیچھا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ باہر ٹیکسی انگیج کرنے گیا ہے۔ تم سمت بخاری کو اس کے مکان کے پاس ڈراپ کر کے آگے بڑھ جانا۔ کچھ دور جانے کے بعد اپنی کار روک کر اٹھا کر اس طرح معائنہ کرنا جیسے کوئی خرابی ہو گئی ہو۔ شہزاد ٹیکسی سے اتر کر یقیناً تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد اسے پھانسنے کا کام تمہارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کوٹھی میں لے آؤ۔ تمہارے لیے یہ کام مشکل نہیں ہوگا۔ یس ڈیڈی، ایسے نوجوانوں کو بے وقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایسی صورت میں جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہی حماقت یعنی محبت میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ اسٹفر نے پوچھا، اب یہ بتاؤ سمت بخاری کیا کہتا ہے؟ سمت بخاری مایوس کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ جس فائل کی میں نقل چاہتی ہوں وہ یہاں سے اسلام آباد جا چکی ہے۔ نان سینس، اگر فائل اسلام آباد جا چکی ہے تو یہ سمت بخاری اب راستے کا پتھر ہے، اسے ٹھوکر مار دو۔ اب اس کے لیے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب اس کے ساتھ اٹھ جاؤ اور اسے گھر تک پہنچا کر اسے بھول جاؤ۔ تمہارا دوسرا عاشق تمہارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں ہوٹل کے باہر برآمدے میں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ٹیکسی کو رات بھر کے لیے انگیج کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے راستے ہی میں اینجلا سے لفٹ مل جائے گی، لہٰذا ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آ کر میں نے پوچھا، ٹیکسی خالی ہے؟ جی ہاں جناب، کہاں جانا ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تمہاری ٹیکسی میں ایسے لوگ بھی بیٹھتے ہوں گے جو کسی حسین لڑکی کا پیچھا کرتے ہوں گے اور انہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، سمجھ گیا، آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسے سفر کا کرایہ دگنا ہوتا ہے۔ منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں ٹیکسی میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے پوچھا، چھوکری کہاں ہے؟ بس اب باہر آتی ہوگی۔ ڈرائیور نے ایک آنکھ دبا کر پوچھا، پٹ گئی یا پٹنے والی ہے؟ اگر پٹنے والی نہ ہوتی تو میں پٹنے والا نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ اس کا پیچھا کرتا۔ او جیو بادشاہو، پرانے کھلاڑی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے مسکرا کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ اینجلا سمت بخاری کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اشارے سے بتایا، وہ جو انگریز لڑکی مشرقی لباس میں ہے اور ایک چگت کے ساتھ جا رہی ہے نا، اسے دیکھو، وہ کس کار میں بیٹھے گی، بس اسی کار کا پیچھا کرنا۔ ڈرائیور نے اس پر نظریں جما دی۔ جب اینجلا اپنی کار میں بیٹھ کر پارکنگ ایریا سے نکلی تو ہماری ٹیکسی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، ٹریفک زیادہ نہیں تھی، دونوں گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتی رہیں۔ ڈرائیور نے کہا، یہ انگریز عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، وہ سمجھ لے گی کہ ایک ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ پرواہ نہ کرو، وہ مجھے جانتی ہے، اپنے ساتھی کی وجہ سے اجنبی بنی ہوئی ہے، جب اس ساتھی سے پیچھا چھوٹ جائے گا تو وہ میری طرف پھسل جائے گی۔ یہ عورتیں ایک رات میں کتنے مردوں کی طرف پھسلتی ہیں؟ جتنے مرد ان کی طرف پھسلتے ہیں، یعنی لین دین کا سودا ایسا ہی ہوتا ہے۔ 15 منٹ بعد اینجلا نے سمت بخاری کو ایک مکان کے قریب اتار دیا اور اسے گڈ بائی کہہ کر گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ وہ پروگرام کے مطابق عمل کر رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی روک دی، یعنی پروگرام کے مطابق اس کی گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کو روکتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ دونوں نے اسی طرح ملنے کا پروگرام بنایا تھا۔
نہیں، یہ محض اتفاق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کار میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ کار کا بونٹ اٹھا رہی ہے، تم گاڑی ڈرائیو کر کے قریب لے جاؤ۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی، اس کی کار سے ذرا فاصلے پر گاڑی روک دی۔ میں ٹیکسی سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کار کا بونٹ گراتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے رک گئی ہوں۔ تم نے سویٹ ڈریم میں چیلنج کیا تھا کہ اگر میں محبت سے یا دولت سے حاصل نہ ہوئی تو تم مجھے جبرن حاصل کرو گے۔ تمہاری اس دلیری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، ورنہ اس ملک کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، عورتوں سے باتیں کرتے ہوئے یا تو شرماتے ہیں یا پھر دنیا والوں سے ڈرتے ہیں۔ دراصل تمہاری مشرقی تہذیب عورتوں کے معاملے میں تم لوگوں کو بزدل بنا دیتی ہے۔ بہرحال میں دولت کی بھوکی نہیں ہوں، محبت کی جستجو میں ہوں، اور محبت تم ہی سے ملے گی۔ میری گاڑی میں آ جاؤ۔ خدا کا شکر ہے کہ مغربی تہذیب نے تمہاری جیسی عورتوں کو دلیر بنا دیا، ورنہ میں مشرقی شرافت کو گلے لگائے نہ جانے کتنے عرصے تک تمہارا پیچھا کرتا رہتا۔ تم لوگ منٹوں میں چاند تک ہی نہیں، مرد کی آغوش تک بھی پہنچ جاتی ہو۔ میں ابھی ٹیکسی والے کو رخصت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ٹیکسی کے پاس آیا اور جیب سے 10 کے 3 نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ 2 گنے سے بھی دگنا کرایہ ہے، اب جاؤ یہاں سے۔ میں ڈرائیور کا جواب سنے بغیر اینجلا کی طرف آیا اور اس کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اینجلا کار سٹارٹ کر کے سوسائٹی کی طرف جانے لگی۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں بھگا کر لے جانا چاہتا تھا، مگر واری قسمت تم مجھے بھگا کر لے جا رہی ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ جہاں میں رہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میرے ڈیڈی دقیانوسی خیال کے آدمی نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر برا نہیں مانیں گے۔ اللہ ہر نوجوان لڑکی کو تمہارے جیسا ڈیڈی عطا کرے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تم بہت زندہ دل ہو، ڈیڈی تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ یہ ڈیڈی کب تک ہمارے درمیان رہیں گے؟ جب تک وہ تم سے مطمئن نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ میرا طبعی معائنہ کریں گے؟ شریر کہیں گے، وہ جھیم کر بولی۔ یہ بات نہیں ہے، میرے ڈیڈی بہت بڑے عالم ہیں، وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر انہیں اطمینان ہو گیا کہ تم سچے دل سے مجھے چاہتے ہو تو پھر ہماری دوستی پکی ہو جائے گی۔ پھر تو مجھے ابھی سے اپنے چہرے پر شرافت طاری کر لینی چاہیے اور دل ہی دل میں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ بیٹی سے پہلے بیٹی کا باپ مجھے پسند کر لے۔ میری اس بات پر وہ دل کھول کر کہکے لگانے لگی۔ اس دوران مجھے اس بات کا علم تھا کہ اس کا عالم باپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہماری گفتگو پڑھ رہا ہوگا، اور میں گفتگو کے دوران اینجلا کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ میری باتوں کی وجہ سے واقعی مجھ میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ پھر میں اینجلا کے ساتھ اسی کوٹھی میں پہنچ گیا جو میری شکارگاہ تھی۔ یہ اور بات تھی کہ میں خود شکار ہو کر آیا تھا۔ بعض اوقات اپنا داؤ آزمانے کے لیے دوسروں کے داؤ میں آنا پڑتا ہے، اور میں کوٹھی کے اندر آ گیا۔ کوٹھی کے ریسیپشن روم وغیرہ کو میں واجد کی سوچ کے ذریعے دیکھ چکا تھا۔ وہ ماحول میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ جب ہم ایک کوریڈور سے گزرنے لگے تو بیڈ روم میں سے اسٹفر کی آواز آئی، اینجلا تم نے واپسی میں بڑی دیر کر دی۔ اینجلا نے کہا، جی ہاں ڈیڈی، سویٹ ڈریم کا پروگرام بہت دلچسپ تھا۔ اس سے زیادہ دلچسپ مسٹر شہزاد ہیں، یہ میرے ساتھ آئے ہیں، کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ تمہاری پسند میری پسند ہے، میں ضرور ملوں گا۔ ہم دونوں کوریڈور میں ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اینجلا نے دروازہ کھولتے ہوئے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ جیسا کہ میں واجد کی سوچ کے ذریعے دیکھ چکا تھا، ٹھیک اسی طرح کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی، ان پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان اسٹفر ایک لمبا سا جبہ پہنے پلیتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر ایک بہت بڑی سی پگڑی تھی۔ اس نے اپنی مختصر سی داڑھی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کم ان مسٹر شہزاد، مجھے آپ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے رسمی طور پر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے مسافہ کیا، پھر اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کے حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اتنی بڑی پگڑی میں نے کبھی نہیں دیکھی، اسے پگڑا کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم واقعی زندہ دل اور دلچسپ ہو۔ اینجلا نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن وہ دل کے بھید نہیں جانتی۔ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تم اوپر سے جتنے زندہ دل ہو، اندر سے اتنے ہی خطرناک ہو۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یوں گھبرانے کی ایکٹنگ کرنے لگا جیسے واقعی اس نے میری اصلیت کو جان لیا ہو۔ اسٹفر نے میری گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے جواب دینے سے پہلے سوچا کہ مجھے اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہیے کہ میں ایک بہت بڑا لاک بریکر ہوں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ یہ سب کچھ سوچتے وقت میں سمجھ رہا تھا کہ اسٹفر میری سوچ کو پڑھ رہا ہے، لہٰذا میں نے جو سوچا تھا وہی کہہ دیا۔ میرا نام شہزاد ہے اور میں شہزادے کی طرح رہتا ہوں۔ کوئی کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اب یوں سمجھ لیں کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ میری بات سنتے ہی اسٹفر نے گہری سانس کھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ مراقبے میں ہے اور اپنے علم کے ذریعے کچھ معلومات حاصل کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، کسی جھوٹے کو میں اپنی بیٹی کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ تم خاندانی رئیس نہیں ہو، جھوٹ نہ بولو، جو تمہاری اصلیت ہے وہ ظاہر کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً ہی یوں نظریں جھکا لیں جیسے اس کی سرخ مقناطیسی آنکھیں مجھے متاثر کر رہی ہوں۔ اس نے مجھے خاموش دے کر کہا، ایسے چور جو سوسائٹی میں شریفوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی دوسروں کے سامنے اعتراف نہیں کرتے کہ چوری ان کا پیشہ ہے۔